ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. قابل احترام معززین سامعین گرامی، ماکبل جمعے پر اس بات کا تذکرہ ہوا جو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ خود اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. تو اس جمعہ میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تو محبت فرماتے ہیں، آیا کہ ہماری اللہ کے ساتھ محبت ہے یا نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید الف سے لے کر ناس تک توحید اور رسالت کے ساتھ بھرا ہوا ہے. کوئی رکوع ایسا نہیں ہے جس میں اللہ جل جلالہ اما نوالہ عز برہانہ انسانوں کو مخاطب نہ فرمایا. جب بھی کوئی ثقافت ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ مان لو ماننے والے کامیاب ہیں، نہ مانو گے نہ ماننے والے ناکام ہیں. خلاصہ کلام مجید فرقان حمید کا یہی ہے، مان لو ماننے والے کامیاب ہیں، نہ مانو گے نہ ماننے والے ناکام ہیں. اب ماننی کس کی ہے؟ اس پر بھی اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ماننی جو سکہ چلے گا، جو بات چلے گی اور جس کی بات پختہ ہوگی مانی جائے گی، وہ میرا حبیب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مانو، کام
کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی نہ مانو گے ناکام ہو جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو اصلاح فرمائی وہ اس حد تک فرمائی کہ کسی کے دل کے اندر دنیا اور دنیا مافی کی محبت ایک رتی کے برابر بھی نہ ہو۔ محبت ہو تو صرف اللہ کی، اللہ کی محبت، اور یہی اصلاح اور یہی صحبت کا اثر تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا سب کچھ من دھن دولت کاروبار معاملات رشتہ دار ہر چیز کو چھوڑا، کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، ایک ہی اللہ کے لیے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اب اسے کسی کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ بات تو کہاوت ہے لیکن عام رسالوں والوں میں اس طریقے سے واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ کہا کہ ایک گزرے ہیں لیلا مجنون، واقعہ مشہور ہے، ہر پہلا گہرا اس بات کو کرتا ہے۔ تو لیلا مجنون ایک دن مجنون کسی نمازی کے آگے سے گزر گیا، تو نمازی نے جب سلام پھیرا تو اس نے کہا تجھے شرم اور حیا نہیں آتی کہ میں نماز پڑھ رہا تو میرے آگے سے گزر گئے؟ وہ کہنے لگا کہ ہے افسوس، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میرے آگے سے گزرا تجھے نظر بھی نہیں آیا؟ تو اس نے کہا جس طریقے سے میں دیوانہ اور مستانہ ہو کر پھر رہا ہوں لیلا کے پیچھے، اگر تیرے دل کے اندر اس طریقے سے اللہ کی محبت اور رفقت اور طاقت ہوتی تو تو بھی اس طریقے سے تجھے پتہ نہ چلتا کہ میرے آگے سے کون گزرا اور کون نہیں گزرا۔ ایک آدمی، ایک اللہ والے نے ایک بات لکھی ہے، کہا کہ ایک آدمی آتا تو کہتا جی فلاں آدمی جو آتا ہے وہ نماز میرے ساتھ اس پڑھتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے، پورے جسم میں کھجلی ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، میری نماز بھی خراب کرتا ہے۔ تو اب اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی اصلاح تو اللہ فرماتے ہیں، اب ان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہوتا، تو اللہ نے دل کے اندر بات کو ڈالا کہ اس کو جواب اس طریقے سے دو کہ بھی کل آنا۔ اس نے کہا جی کل آنا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا جواب کل آپ کو۔ جب وہ کل آیا تو اللہ والے نے ایک پیالہ دیا پانی کا یا دودھ کا یا چائے کا، جو بھی اس کے اندر چیزیں بھرا ہوا ہے، کہا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک لے کر جانا ہے اور ایک قطرہ بھی زمین پر نہ کیا۔ اب وہ دودھ ہے پانی ہے جو بھی اس طریقے سے لے کر جا رہا ہے، اس پیالے کی طرف توجہ ہے، اس کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پہنچا، وہاں سے پھر لے کر آیا، جب لے کر آیا کہا کہ بھائی تیرے ساتھ کوئی جا رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہا کوئی ساتھ گزرا ہو؟ کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا کوئی گاڑی کوئی سواری کوئی چیز دیکھی؟ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا بات یہی ہے، جب تیرے اندر اللہ کی محبت ہوگی تجھے کامل یقین ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں تو تجھے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آئے کہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے۔ جب کامل یقین نہیں ہوگا تو دنیا کی ہر چیز بھی بڑی نظر آتی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے بھائی ہیں یا کزن ہیں بہلول رحمت اللہ علیہ کا نام تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا
تو شیشے کی دکان تھی، اس کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے نا نیچے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتا ہے، اور اوپر نیچے دیکھ کر پھر اس دکان کے اندر چلا گیا۔ اسے پوچھا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر عطر ہے۔ کہا عطر سے کیا ہوتا ہے؟ کہا خوشبو آتی ہے۔ کہا اللہ کے بندے جب خوشبو آتی ہے تو اس کو باہر کھول دو، شیشے کے اندر کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، باتیں کرنے لگا۔ اس کو شیشے کے اندر بند کر کے نہ رکھو، اس سے باہر کھولوں گا تو یہ تو جو نا ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا بلال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں پاگل نہیں ہوں، تو پاگل ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا بات سن، جو خوشبو ہے نا وہ انسان مومن آدمی کے اندر ہی ہے، وہ ہے ایمان، وہ ہے ایمان، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر جو ایمان لے آئے گا اس کے اندر خوشبو خود بخود آ جائے گا۔ کہا وہ خوشبو نظر آتی ہے؟ کہا وہ تو نظر نہیں آتی۔ کہا یہ نظر آ رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ بات یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہر وقت میں معطر رہوں، مجھے کوئی دقت نہ ہو، تو پھر اس رب کو راضی کر لو، ہر وقت تو معطر رہے۔ اگر تجھے خوشبوؤں کی، بڑی بڑی خوشبوؤں کی ضرورت ہے، تو پھر کہا کہ تیرے اندر ایمان ہی نہیں۔ یہ تو ان کی بڑی بات ہے نا، حد درجے تک بات پہنچی۔ کہا ایمان ہی نہیں۔ ویسے خلاصہ یہی ہے جو ایمان والا ہے اس کے جسم سے قدرتی طور پر خوشبو آتی ہے، جو غیر ایمان ہے اس کے جسم سے ویسے ہی بدبو آتی ہے، وہ جتنے ہی عطر معطر کیوں نہ لگا ہوا ہے، مہنگے مہنگے سینٹ اور بہت ساری چیزیں، جتنا کامل درجے کا ایمان ہوگا اتنا ہی کامل درجے کی خوشبو ہوگی۔ یہی وجہ تو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جس گلی سے گزر کر جاتی عرصہ دراز تک دنوں تک وہ گلی معطر رہتی تھی، وہ گلی معطر رہتی تھی۔ حالانکہ وہاں کو خوشبو، یا آج کل جس طریقے سے ہمارے پاس ایک کوئی دنیا دار اگر آ رہا ہو اس کا ہم کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں، کوئی فتح بچا رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، پہلے تو یہ نہیں تھا۔ دو جہاں کے سردار ہیں، سب سے بڑے، اللہ کے بعد جس کا مقام، جس کے لیے سب کو سجایا گیا ہے، وہ جس کے پاس جاتا ہے لوگ پتیاں نہیں بچھاتے تھے بلکہ کانٹے بچھاتے تھے، کانٹے بچھائے۔ حالانکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل، دیکھنے والا دیکھ کر کہتا کہ باقی یہ چہرہ حق اور سچ ہے، جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی لوگ اپنا وار نہیں چھوڑتے، اور حتیٰ کہ لوگ یہ کہتے کہ بھائی ان کے پاس نہ جانا، ان کی محفل میں نہ جانا، ان کی بات دور سے بھی نہ سننا۔ اگر دور سے سن لی تو پھر بھی تم چلے جاؤ گے، اگر ان کے چہرے کو دیکھ لیا تو پھر بھی تم چلے جاؤ گے۔ اور یہی وجہ تھی، اس واسطے وہ کہتے تھے کہ وہ کہن ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں تھی، یہ اس وجہ سے تھی۔ ایمان جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی اندر خوشبو ہوگی، دل صاف ہوگا بات، اور دل صاف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں لڑکیوں کے جھم گڈے کے اندر بیٹھا ہوں اور گناہ کی محفلیں میں بھی جاتا ہوں، میرا تو دل من صاف ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن اور کہتا ہے تو اور کہتا ہے۔ دو جہاں کے سردار اس محفلوں سے منع کرتے تو کہتا ہے میں جاؤں گا، پھر کہتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے۔ اللہ نے تو بری محفل سے بھی منع فرمایا ہے، برے دوست سے بھی منع فرمایا ہے۔ سورہ کاف میں ہے کتب علیہ انہ من تولاہ
इखवाना, ऐसे दोस्त ना बनाओ जो खुद भी गुमराह हो और तुम्हें भी गुमराह करे। खुद तो वो गुमराह है, फासिक है, बाजना, ऐसे दोस्त ना बनाओ। अब अल्लाह का कुरान कह रहा है, मेरा आपका किसी और की बात नहीं। एक आदमी कहे कि जी मैं तो उसके इस्लाह के जरिए से लगा हूँ। इस्लाह का जरिया ये होता है उसके पास बार बार जाओ, बार बार जाओ। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास जाते, काफिरों के पास जाते, लेकिन उनके साथ उनकी महफिलों में नहीं बैठा करते थे। हिकमत अमली इस चीज का नाम नहीं है। जो अल्लाह ने मना फरमाया बस मना है, उसमें क्या है चू चुरा की बातें। जो मना है तो मना है, जो दो जहां के सरदार ने मना फरमाया तो मना है, बस इसमें बात ही खत्म हो गई। अब उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। जब महबूब का फरमान आ जाए, दुनिया का कितना ही बड़ा अक्लमंद इंसान, जितनी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी सामने आ जाए, वो सारी झूठी है, लेकिन महबूब का फरमान हक और सच है। महबूब का फरमान हक और सच है, सब एक तरफ है। इसी वजह से तो आज ये साइंस टेक्नोलॉजी, ये गाड़ियाँ, ये सारी, ये कहाँ से निकले? कुरान ने तो पहले सब कुछ बता दिया। आज मेरे और आपके लिए नई चीजें, जदीद चीजें हैं। कुरान तो क्या है? कुरान ने तो पूरा वाज़े तौर पर बताया, आसमान जमीन उसके अंदर जो कुछ है कुरान ने वाज़े बता दिया। और ऊपर एक दिन जो है लोहे वाली चीजें उड़ेगी, ये सारी चीजें कुरान ने तो वाज़े बताया। लेकिन ये है कि उन लोगों ने थोड़ी मेहनत की, रिसर्च की, इसी कुरान में से, इसी हक और सच किताब में से जो मेरी और आपकी है, जो हम मानते हैं, उसमें से बात को निकाला और उस पर वो अमल करके दुनिया का फायदा उठा रहे। जो आदमी अगर दिलो जान से मानेगा तो दुनिया का फायदा तो होगा होगा, आखिरत का भी फायदा होगा। आदमी कहता है कि यार मुझसे गुनाह नहीं छूटता, मुझसे गुनाह नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? कभी ये सोचा है कि मैं जो जिना कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ जरा अजीब लगी। एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि जी मैं मुसलमान तो होता हूँ लेकिन मुझसे जिना नहीं छूटता। माया अच्छा, तो आपने फरमाया मुझे ये बताओ कि अगर कोई तेरी माँ के साथ जिना करे तो बर्दाश्त करेगा? उसने कहा मैं तो नहीं करूँगा। कहा बहन के साथ? कहा नहीं करूँगा। बेटी भाई इस तरीके से रिश्ते मानव गणवाए? कहा नहीं बर्दाश्त करूँगा। फरमाया जब तू बर्दाश्त नहीं करता तो इसी तरीके से कोई आदमी भी अपनी माँ, बहन, बेटी और रिश्तेदारों के साथ जिना होते हुए नहीं देख सकता, कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो कहता है कि मेरे घर वाले सेफ रहे और लोगों के साथ मैं बदफेली करता हूँ, मेरे बच्चे सेफ रहे, उनको कुछ ना हो, कोई उनके साथ कोई बुरी आंख से देखे मैं उसकी आंखें फोड़ लूंगा, लेकिन तू देखता भी नहीं। काम का इंसान। तो इस बात को कभी अकेले बैठ के सोचना होता है कि यार वाकई जो अल्लाह ने फरमाया, फिर हदीस के अंदर आता है हमारा जो आदमी जिना करते 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 मर गया, बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, बगैर हिसाब। सफेद बाल आ गए, अल्लाह की जात हया करती है, हदीस में आते हैं ना, नबी हदीस है। लेकिन हदीस के अंदर ये भी आता है कि जब सफेद बाल आ गए, इन सफेद बालों के साथ अब ये बदनजरी कर रहा है, अब ये बुरा फेल कर रहा है। फरमाया इस पर सिर्फ छोटी मोटी फिटकार नहीं होती, सिर्फ जिना का गुनाह नहीं लिखा जाता, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों, सारी मखलूक की रब की उस पर लानत बरसती, सारी मखलूक की उस पर लानत बरसती। कभी सोचा कि यार सफेद बाल आ गए, उम्र गुजरती चली जा रही है, मौत के करीब आ गए, हमारे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितनी है और कितनी नहीं है? कभी इस बात को सोचा? कारोबार मामला दुनिया के अंदर कितने आए कितने चले गए, सब कुछ चल रहा है।
وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بدن میں اندھیرا ہے، ہم کہیں چلے گئے تو گھر کا نظام نہیں چلے گا. وہ چلے گئے، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ہم چلے جائیں گے تو گھر کا نظام چلے گا. بچے جو ہے وہ اچھے رہیں گے، وہ یاد کرنا بھی بھول جائیں گے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، شروع سے لے کر آخر تک چلے گا. آئیں گے چلیں گے، لیکن فکر آپ نہیں کرنی. اپنی فکر کے لیے یہ مکمل دین ہے. لوگوں کے پاس جانا پھرنا، چلنا پھرنا، یہ ساری جماعتوں کی نقل و حرکت، مدارس، دین، معاملات، اخلاق، یہ مکمل دین وجود جو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ اپنی فکر کے لیے. جب اپنی فکر کے لیے ہے تو پھر اپنی فکر کرنی ہے نا، اپنی فکر کے لیے کہ میں بچ جاؤں تو میں کس طریقے سے بچوں گا. اس کے لیے یہ ساری ترتیب ہے، اس کے لیے یہ سارا دین ہے، اس کے لیے مکمل بات. تو اس کے لیے میرے بھائی ابھی ایک اجتماع ہونے والا ہے جو عالمی اجتماع، اس 2 کو شروع ہوگا. 2 کو یہاں سے سواریاں جائیں گی، 3 کو عصر مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، 5 کو دعا ہوتی ہے. 5 کو یہ عالمی اجتماع ہے، عالمی اجتماع جس کے اندر پوری دنیا کے علماء اور لوگ آتے ہیں. پوری دنیا کے، پاکستان کی بات نہیں. ہم جلسہ کرتے ہیں نا، چھوٹا جلسہ، ہم 2 مہینے پہلے سے جو ہے نا اس کی محنت کرتے ہیں، پھر اس کے پیسے جمع کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی باتیں نہیں آتی. لیکن یہ وہ اجتماع ہے جس کے اندر صرف انسان نہیں آتے، جنات بھی آتی ہے. کیونکہ جس مجمع کی مقبولیت ہو، خود بخود لوگ ادھر جائیں تو وہاں اللہ کے فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. یہ وہ اجتماع ہے جس کے اندر نہ کوئی چندہ مانگا جاتا ہے، نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، نہ آپ کو دینے کا کہیں گے. جس طریقے سے ہم کہتے تھے بھی ہمارا جلسہ ہے، اتنے پیسے لگنے ہیں، آپ ہمیں دو. ہم تو مانتے ہیں نا، ہمارے یہاں بات کرتے ہیں حقیقت. لیکن یہ وہ سنت زندہ ہوتی ہے جس میں کچھ مانگنا بھی نہیں. آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ بھی آپ جو ہے نا ہمیں ایک پانی کا گھونٹ تو اپنی بوتل سے پلا کر دے دو. آپ کا دوست ہوگا وہ الگ بات ہے، یا آپ پیسے دے دو، 1 روپیہ بیر جو ہے نا ایک ڈبہ رکھا اس میں، زیادہ نہیں 1 روپیہ ڈالتے رہو. چلو 5 آج ایک جماعت بن کر ہے، وہ 10 کی جماعت 1 روپیہ ڈالے، اتنے تک بھی بات نہیں. لیکن پوری دنیا کے، انڈیا سے بڑے بڑے علماء، ایسے علماء جن کی دیکھ کر زیارت، جن کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. مولانا احمد لاڈ صاحب دامت فیوزون، کوئی چھوٹے موٹے نوجوان بچے نہیں ہیں، 90 سال کے برابر ان کی عمر ہے، لیکن آواز سنو تو کڑاکے بچوں جیسے لگتے ہیں. اب ویل چیئر پر ہے. مولانا ابراہیم دہلوی صاحب کوئی بچے نہیں ہیں، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے، ویل چیئر پر ہے. بات سنو، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، انسان سوچتے کہ ہم کہاں تھے، کہاں آ گئے. ہمارے سامنے تو یہی گھر، دکان، کاروبار، بچے، یہ چیزیں ہیں. وہ لوگ ہیں جن کے سامنے دنیا کی ساری مخلوق ہے، اور اس نظریے سے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے، اسی فکر والے لوگ ہیں. وہ لوگ آتے ہیں، اور پوری دنیا کے اور لوگ سننے کے لیے بھی آتے ہیں. وہ اپنا ویزا لگوا کر، لاکھوں روپے لگا کر یہاں پاکستان کے اندر اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. لاکھوں روپے اپنی خوشیاں، غمیاں، سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں. میرا اور آپ کا کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے اگر 2 مہمان آ جائیں تو ایسے ہوں بڑے آدمی، اگر وہ 1 دن ہمارے پاس رہ جائیں، کیا اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا؟ 1 دن اگر وہ 2 مہمان، ان کو ہوٹل کا صبح شام دوپہر کو کھانا کھلانا پڑے تو کیا لگتا ہے؟ تو ہوٹل سے وہ 1 دن 5000 روپے لگنا ہے اس میں. تو یہ 5000 سے زیادہ 2 مہمان آ جائیں تو 2 دن میں کھا کر چلے جائیں. 5000 یہاں جو ہے اسی کا کرایہ، اس میں میرے خیال 500 700 800 اتنا خرچہ ہوتا ہے 3 دن کا کھانے کا. تو اس کے لیے ابھی سے پھر جب آئے نصیب ہو، ملے نہ ملے، زندگی رہے نہ رہے، ایک پل کی کوئی خبر نہیں. 4 سال بعد آیا یہ، پھر ویسے ہر 2 سال بعد آتا ہے، لیکن کرونا کی برکت سے 4 سال بعد آیا. اب پھر جو ہے نا 2 سال بعد پتہ نہیں نمبر لگتا ہے یا پھر کرونا نہ آ جائے.
تو اس کے لیے بھائی یہ ترتیب بنائیں. ہر جگہ سے گاڑیاں جا رہی ہیں، مکی مسجد سے بھی ہیں، وہاں ٹکٹ کو معلوم کر کے زیادہ سے زیادہ کم از کم اپنے گھر میں سے 4 آدمی ہیں تو 2 تو ضرور جائے، ایک تو ہر حال میں جائے. اور دکان بند کر دو، 5 دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آؤ گے اللہ اس سے زیادہ نفع عطا فرما دے. اللہ عمل کی توفیق عطا